کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ دنیا کی آرائش، دنیا کا عیش و آرام، یہ تمام جو بھی کچھ ہے اس سب کو بسانے، آباد کرنے اور سجانے کا منشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایک انسان کی، عام انسان کی زبان مکمل طریقے پر کیسے بیان کر سکتے ہیں جب آپ محبوب رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور صرف محبت کی بات نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی ذات سے، ایک انسان کی نظر میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہو سکتی اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کسی ایمان والے کے دل میں نہ ہو وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور سب سے زیادہ محبت کو ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز قرار دیا گیا۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان ناقص اور ایمان ادھورا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ ایمان والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اور کتنی ہوتی ہے اور کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ ہر ایمان والے کا اپنا ایک ضرب، اپنی اس کی کیفیت اور اپنی اس کی حالت۔ لیکن جو بھی آدمی ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی درجے میں محبت ہوگی، اور یہ محبت ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر عموماً ایک سوال پیدا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ آپ سے محبت کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، ادھورا، ناقص ہے۔ لیکن ہم ایمان کو مکمل کرنے کے لیے نبی کی محبت ضروری تو ہے۔ ہم کیوں کریں نبی سے محبت؟ کیونکہ انسان کی فطرت اور ایک عادت ہے، وہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی بات، کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا۔ اس کے ہر عمل کے پیچھے، ہر بات کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو اسی فطرت کی وجہ سے، اسی فطری سوچ کی وجہ سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ حضرات علماء کرام نے اس سوال کو حل کیا اور اس کا جواب دیا، اور موجودہ وقت میں جب نئے سوالات کھڑے ہوئے، نئے شکوک اور شبہات پیش کیے جا رہے، ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری ہیں، تو ہر ایسے سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے جو ایمان پر حملہ آور ہو اور جو ایمان کے لیے مضر ہو سکتا ہو۔ یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اگر اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈا گیا، جواب معلوم نہیں کیا گیا، تو محبت نبوی پر یہ بات اثر انداز ہوگی اور اس کی کمی کا سبب بنے گی، جس کی وجہ سے ایمان پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ تو اب سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ ایک انسان کی فطرت ہے، تمام انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے جب محبت
محبت کرتے ہیں انہیں وہ چیز پیاری لگتی ہے، ان چیزوں سے انہیں تعلق ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو اس کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ یا تو انسان کسی چیز سے یا کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے احسان کی وجہ سے، تو اس انسان کا دوسرے انسان پر ہمارے اوپر کوئی احسان ہے، اس نے احسان کیا، اب اس احسان کی وجہ سے محبت ہے۔ جیسے استاد کا شاگرد کے اوپر احسان ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی قوت والے کا، مال و دولت والے کا کمزوروں پر، غریبوں پر احسان ہو جاتا ہے، وہ ضرورت میں، پریشانیوں میں ان کا تعاون کرتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے دوسرے کسی انسان سے محبت کرنے کا ایک سبب، جو سب سے اہم اور پہلا سبب ہے، وہ ہے احسان۔ کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے احسان کی وجہ سے۔ اس سبب کو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے اوپر یا عام ایمان والوں پر احسان کی کوئی بات پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، تو احسان کے باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے اوپر، آپ انسانیت کے نہ صرف محسن ہیں بلکہ آپ محسن اعظم ہیں۔ آپ انسانیت کے صرف محسن نہیں بلکہ انسانیت کے محسن اعظم ہیں۔ اور محسن اعظم کس اعتبار سے؟ محسن اعظم اس اعتبار سے ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک کا، احسان کا، بھلائی کا جو معاملہ کر سکتا ہے، وہ ایک وقت تک کر سکتا ہے، ایک ٹائم تک کر سکتا ہے، صرف زندگی تک کر سکتا ہے۔ کہ زندگی جب تک ہے، جب تک کوئی احسان کر دیا، پریشانی میں کام آ گئے، پریشانی دور کر دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا جو معاملہ وہ صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب دنیاوی زندگی ختم ہو جائے، آخرت کا میدان وبا ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، اور پوری انسانیت حضرت خداوندی کے سامنے لرزہ اور اندام ہوگی، سب کے پسینے چھوٹے ہوں گے، کوئی اپنے پسینوں میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پسینوں میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے میں بھی اگر کسی کا احسان اور کسی کے الفاظ انسانیت کے لیے معاون ہوں گے اور انسانیت کے لیے آرام اور راحت کا سبب بنے گے اور غضب خداوندی سے چھٹکارے اور نجات کا باعث بنے گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے صرف محسن نہیں ہیں بلکہ آپ محسن اعظم ہیں، اور آپ کے احسانات کا معاملہ صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی آپ کے احسانات کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی آپ کے علاوہ دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جو اس وصف کے ساتھ متصف ہو اور جس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہو، جس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف سے نوازا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسانات میں تمام انسانیت سے بڑے، اور آپ کا احسان اہل ایمان کے اوپر تو اتنا واضح اور اتنا کھلا ہوا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کا تذکرہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر اور اہل ایمان پر کیسے کیسے احسان، اہل ایمان کو ایمان کے دائرے میں لانے کے لیے اور کفر کے دلدل سے نکالنے کے لیے، ضلالت کی تاریکیوں سے باہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کی رضامندی اور نجات کا مستحق بنانے کے لیے آپ نے کتنے آنسو بہائے، کتنے لوگوں کی خوشامدیں کی، کتنوں کے پتھر کھائے، کتنوں کی گالیاں برداشت کی، اور کتنوں کی طرف سے برا بھلا اور لعنت برداشت کیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان پر اور انسانیت پر احسانات کا ایک سلسلہ ہے۔ ان احسانات کو اگر شمار کیا جائے تو یہ مال و دولت کے ذریعے کیے جانے والے احسانات سے 1000 درجہ بڑے اور بڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ذات انسانیت کو نجات دلانے کے لیے دن رات روتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتی رہی، جو پتھر کھاتی رہی، جس کا بدن لہو لہان ہوتا رہا، جو اپنی تمام پریشانیاں برداشت کرتی رہی، جس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، جس نے اپنا بائیکاٹ برداشت کیا، اپنے خاندان والوں کے ظلم سہے، ایسی ذات اور ایسی ہستی اہل ایمان کے لیے اس سے بڑا حسن کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے احسان کے کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے۔ اب دوسرا کوئی سبب اگر محبت کا ہوتا ہے تو وہ کمال اور فن ہوتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی کمال ہے، کوئی فن ہے، کوئی ہنر اس کے اندر ہے کہ اس کمال کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے، اس فن کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس بات میں کمال کے سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل، آپ سب سے بڑے صاحب کمال اور سب سے بڑے صاحب فن اور صاحب ہنر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فنکار پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی صاحب کمال آج تک دنیا میں گزرے، کوئی بھی صاحب فن اور صاحب کمال ایسا نہیں ہوا جو اپنے فن کے بارے میں یہ چیلنج کر گیا کہ اب اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ بڑے بڑے موجودین، بڑے بڑے بانی جنہوں نے نئی نئی ایجادات کی ہیں، جنہوں نے طرح کے آئٹم بنائے، جنہوں نے ہوائی جہاز کی ایجاد کی، جنہوں نے ایٹم بم کی ایجاد کی، جنہوں نے میزائل کی ایجاد کی، طرح طرح کی مشینری انہوں نے بنا ڈالی، لیکن اپنے اس فنکاری سے وہ دنیا کو تو محبوب کر گئے، دنیا کو حیرت میں ڈال گئے، ایسی مشینری بنا گئے، لیکن وہ یہ چیلنج نہیں کر سکا کہ یہ اس فن کی انتہا ہو گئی، اب کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بلکہ جس نے بھی فنکاری کا مظاہرہ کیا، جس نے بھی کوئی نئی ایجاد کی، بعد کے آنے والوں نے اس میں ترقی کر کے اس کو اور اعلیٰ اور عمدہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کتنی مشینیں دنیا میں آج اپڈیٹ ہو گئی کہ پہلے کی مشینریاں اتنی اپڈیٹ نہیں تھی، ان کے اندر وہ تیزی نہیں تھی، ان کے اندر وہ رفتار نہیں تھی، ان کے اندر وہ کمال نہیں تھا۔ آپ پہلے کے موبائل میں اور آج کے زمانے کا موبائل دیکھیں، پہلے کے کمپیوٹر دیکھیں اور آج کے زمانے کے کمپیوٹر دیکھیں، پہلے کی گاڑیاں اور کاریں دیکھیں اور آج کے زمانے کی گاڑیاں اور کاریں دیکھیں، تو مشینری پرانے زمانے کی اور مشینری موجودہ زمانے کی اپڈیٹ مشینری، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فنکار، بڑے سے بڑا صاحب کمال، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا صاحب ہنر، اس نے اپنی ہنرمندی سے، اس نے اپنی ایجاد سے، اپنے ذہنی کمال سے، اپنی فنکاری سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن وہ چیلنج نہیں کر سکا کہ میں جہاں تک پہنچ گیا ہوں کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ بلکہ آنے والوں نے اس کو آگے بڑھایا، اس کو ایک نئی شکل دی، اس کو ترقی دی، اس کو اپڈیٹ کیا، اس کو تیز کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف کہ